أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. اور جب خوشخبری ملے ان میں کسی کو بیٹی کی، سارے دن رہے منہ اس کا سیاہ اور جی میں گھٹتا رہے، چھپتا پھرے لوگوں سے مارے برائی، اس خوشخبری کے جو سنی اس کو رہنے دے ذلت قبول کر کے، یا اس کو داب دے مٹی میں، سنتا ہے برا فیصلہ کرتے ہیں. جو نہیں مانتے آخرت کو ان کی بری مثال ہے، اور اللہ کی مثال سب سے اوپر، اور وہی ہے زبردست حکمت والا. مکۃ المکرمہ کے اندر جب کسی کو بیٹی پیدا ہوتی زمانہ جاہلیت کے اندر، تو اگر بیٹی پیدا ہو جائے اور جب خبر دی جائے کہ جناب آپ کو بیٹی پیدا ہوئی، تو چہرہ اتر جاتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ چہرے کا رنگ ختم ہو جاتا، چہرہ بے رونق ہو جاتا، اور دل ہی دل میں گھٹتا رہتا مجھے بیٹی کیوں ہوئی. حالانکہ بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے. حضرت سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی 4 بیٹیوں کا باپ ہوں. بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے نا. تو مکہ کے مشرکین جو ہے بیٹی پیدا ہوتی تھی تو ناراض ہوتے تھے. کیا ہوتے بولو؟ ناراض، منہ چھپاتے پھرتے، دل میں گھٹتے. عجیب بات تھی کہ منہ چھپاتے پھرتے، اپنے آپ کو ذلت محسوس کرتے. کیا اپنے آپ کو ذلت محسوس کرتے ہیں. تو یہ ان کی اپنی ایک خراب رسوم تھی مکۃ المکرمہ کے مشرکین کی. ایک خراب ایجاد تھی کہ بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، لیکن بیٹی کی پیدائش پہ بڑے ناراض ہوتے تھے. جب ہم لوگ عمرے پر گئے تھے تو اس قبرستان کو دیکھ کر آئے جہاں پر بچیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے. یا تو زندہ دفن کر دیتے بچے کو، مار دیتے، ختم کر دیتے. یہ مکہ کی بری لت تھی. اور آج بھی لوگ جو ہیں بیٹی کی پیدائش کو برا سمجھتے ہیں، جن کے دل میں جو ہے گوبر بھرا ہوا ہے. اگر جن کے دل میں عقل ہو، سمجھ ہو، وہ کبھی بیٹی کو برا نہیں مان سکتا. بیٹی تو رحمت اور برکت، حضور فرماتے ہیں بیٹی پیدا ہوتے ہی تو برکتوں کو لے کر آتی ہیں. اور جو محبت بیٹی میں وہ بیٹے کے اندر بھی نہیں ہے. اگر آپ کو آزمانا ہو تو آپ آزما سکتے ہیں. جو محبت بیٹی کے دل و دماغ کے اندر ہے وہ بیٹے کے اندر نہیں ہے. یہ بیٹے تو ڈنگرے ہوتے ہیں، پالو پوسو، جوان کرو، شادی کرو، بدل جاتے ہیں. رنگ بدلتا، لہجہ بدلتا، بولنے کا اسٹائل بدلتا، چلنے کا انداز بدلتا. باپ کو اگنور کرتے، باپ کو یوں ہی سمجھتے، اور باپ کی بات کو سنتے بھی نہیں. اونچی آواز سے بول. بیٹیاں تو بیٹیاں ہوتی ہیں. باپ کو مار لگ جائے، بیمار ہو جائے تو سب سے زیادہ پریشان بیٹیاں ہوتی ہیں. روتی دھوتی ہے، اللہ سے دعائیں مانگتی ہے. لیکن وہ جو صفت بیٹوں میں ہے، وہ جو صفت بیٹیوں میں ہے وہ بیٹوں کے اندر نہیں ہے. تو مکہ کے لوگ بیٹیوں کو برا سمجھتے تھے. بات سمجھ گئے؟
تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو ان ظالموں کو سزا دنیا کے اندر بھی دے سکتے ہیں۔ دیکھو اللہ ہر چیز پہ قادر مطلق ہے، اس بات کو سمجھ لو۔ ہاں، اگر کوئی انسان شرک کرے، اللہ چاہے تو اس کو وہی دبا دے، اللہ کو اختیار ہے۔ لیکن پھر بھی میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ اللہ برداشت کرنے والے رب ہیں، بڑا برداشت کرتے ہیں۔ بس سمجھ گئے، سنبھلنے کا، سنورنے کا، سدھرنے کا موقع اللہ دیتے ہیں۔ تو مکہ کے مشرکین کے اندر دو بہت بری خصلتیں ان کے جو ہیں آبا و اجداد کے اندر چلی آ رہی تھی کہ وہ اپنے گھر میں بیٹی پیدا ہونے کو اتنا برا سمجھتے تھے کہ شرمندگی کے سبب چھپتے پھرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ چھپتے پھرتے تھے، اور یہ سوچ میں پڑ جاتے کہ لڑکی پیدا ہونے سے میری ذلت ہو چکی ہے، اس پر صبر کرو یا اس کو زندہ درگور کر کے پیچھا چھڑاؤ، صبر کرو یا زندہ ختم کر دو۔ اور اس پر مزید جہالت یہ کہ جس اولاد کو اللہ نے پسند نہ کرے، جس اولاد کو اپنے لیے پسند نہ کرے، اللہ پاک کی طرف اسی کو منسوب کر کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے۔ بس سمجھ گئے؟ دوسری آیت کے آخر میں الا ساء ما یحکمون کا مفہوم تفسیر بحر محیط میں ہے۔ یہی دونوں خصلتیں قرار دی ہیں کہ اول تو ان کا یہ فیصلہ برا فیصلہ ہے کہ لڑکیوں کو ایک عذاب اور ذلت سمجھیں، دوسرے پھر جس چیز کو اپنے لیے ذلت سمجھیں اسی کو اللہ کی طرف منسوب کریں۔ بھائی یہ لوگ کیا بولتے ہیں، بیٹیاں ذلت ہے، پھر جس چیز کو اپنے لیے برا سمجھتے تھے اسی چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرتے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ غلط ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی، جس چیز کو اپنے لیے برا سمجھتے ہیں اسی کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تیسری آیت کے آخر میں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اشارہ ہے کہ لڑکی پیدا ہونے کو مصیبت و ذلت سمجھنا، چھپتے پھرنا، حکمت خداوندی کا مقابلہ کرنا ہے۔ آج بھی لوگ چھپتے پھرتے لڑکی پیدا ہونے پر، چہرہ اتر جاتا، کیا جناب کیا ہوا، لڑکی ہوئی تو کچھ کھلائیں گے نہیں، پلائیں گے نہیں، چھپتے پھریں گے۔ لڑکا ہوا تو مٹھائی کھلائیں گے، ہنسیں گے، بولیں گے۔ یہ جہالت کی سوچ ہے، ان کے دماغ میں گوبر اور پتھر بھرے ہوئے ہیں۔ بھائی یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کس کو بیٹا دے کس کو بیٹی دے۔ بولو کس کے ہاتھ میں؟ بولو نا بھائی، کسی پیر کے ہاتھ میں نہیں، کسی مولوی کے ہاتھ میں نہیں، کسی مجاور کے ہاتھ میں نہیں، بیٹا بیٹی کا اختیار میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ بولو کس کے ہاتھ میں ہے؟ ناڑے باندھوں سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، جاتے ناڑے باندھتے بیٹا ہونا، ارے اس سے ناڑوں سے کیا ہوگا؟ بیٹا تو اللہ کے ہاتھ میں، بیٹی اللہ کے ہاتھ میں۔ تم کہیں بھی سر مارتے پھرو کچھ ہونے والا نہیں ہے، سر مارنا ہے تو اللہ کے سامنے مارو۔ یا اللہ مجھے نیک و صالح بیٹا عطا فرما، رب ہب لی من الصالحین۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ مجھے نیک و صالح بیٹا عطا فرما۔ مانگنا ہے تو نیک و صالح بیٹا مانگو۔ بولو کیسے مانگو؟ نیک و صالح، ہاں، قرۃ اعین، اے اللہ اس اولاد کو میری آنکھ کی ٹھنڈک بنا۔ بیٹا مانگنا تو بولو کیسے مانگو؟ نیک و صالح، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اطاعت وفا شعار بچہ عطا فرما، ماں باپ کی بات سننے والا، اللہ اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے والا۔ اگر ایسا بیٹا ہے تو یقیناً آپ کی نسل ہری بری رہیں گی جس کے اندر اللہ اس کے رسول کی غلامی کا جذبہ ہے۔ رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما، نیک و صالح ہو، میری نسل کو آگے لے کر چلنے والا ہو، جس کے ذریعے میری نسل ہری بھری ہو جائے۔ کیسے ہو جائے؟ کیونکہ مخلوق میں نر و مادہ کی تخلیق عین قانون حکمت ہے۔ آج سے 10 سال پہلے ایک رواج چل رہا تھا
سونوگرافی کا، لڑکا ہے کہ لڑکی، لڑکے تو ختم، ہاں وہی پیٹ کے اندر مار دیے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں یہ ماں باپ کو اللہ قاتل بنا کے اٹھائیں گا۔ کیا کہ قاتل ہوں گے بیٹی کو مارنے والے، پیٹ کے اندر بیٹی کو مارنا قاتل ہے، قاتل کون ہے بولو؟ جس طرح ان لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیے ہیں، وہ بھی قاتل ظالم وحشی، یہ بھی قاتل ظالم وحشی، اللہ ان کو سب کو ساتھ میں کھڑا کرے گا۔ بچیاں پوچھیں گی ہمارا قصور کیا تھا ہم کو مارے؟ تو اس ٹائم میں پھر گردنیں جھک جائیں گی، پھر دھلائی ہوں گی فرشتوں کی اللہ کی طرف سے، دھو پکڑ کے ان کو۔ ہاں تو قتل ہے، بولو کیا ہے؟ قتل ہے، قتل کیا ہے؟ ہاں جو اللہ دیا اس پہ راضی رہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کے لیے وہی چیز دیتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہو۔ بولو کیا ہو؟ بہتر ہو۔ تو بزرگان دین مکہ کے مشرکین اپنے بچیوں کو زندہ دفن کرتے، سادی بات ہے کیا؟ بیٹی کو زندہ دفن کرنا بہت بڑا جگر چاہیے، اور وہ جگری لوگ نہیں تھے، سارے دلوں میں پتھر تھے ان کے۔ کیا تھے؟ دلوں میں پتھر تھے ان کے، قساوت قلبی تھی۔ آج آپ جاؤ گھروں میں، چھوٹی چھوٹی آپ کی بیٹیاں ہیں، وہ آپ کو پانی پیش کریں گی، ہاں اگر آپ کو دکھ درد ہے تو وہ آپ کے پیر دبائیں گی، ہاتھ دبائیں گی۔ جتنا محبت ہم نے بیٹیوں میں دیکھا ہے وہ پیار بیٹوں میں کم دیکھا ہے۔ یہ سارے تجربے کار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ہی نا، کس کے برخلاف ہے؟ ہاں ایسے ہی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے جس کو ان لڑکیوں میں سے کسی کے ساتھ سابقہ پڑے، پھر وہ ان کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرے، تو یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم کے درمیان پردہ بن کر حائل ہوں گی۔ لڑکیاں پیدا ہو گئی، کیا کریں؟ اچھی پرورش کریں، اچھی تعلیم دیں۔ حضور نے فرمایا جس کو 2 لڑکیاں ہو، اچھی تعلیم دے، اچھی پرورش کریں، ان کا نکاح کرے، وہ اور میں جنت میں ساتھ میں رہیں گے۔ یہ اشارہ حضور کا، اتنا ہی فرق رہیں گا۔ یہ دیکھو کتنا فرق ہے، وہ اور میں جنت میں ساتھ میں رہیں گے۔ ہاں بچیوں کی اچھی تربیت، اچھی پرورش، دینی ماحول میں پردے کا اہتمام، تو یہ بچیاں آپ کے اور جہنم کے بیچ میں پردہ بن جائیں گی۔ کیا بن جائیں گی؟ پردہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ لڑکی کے پیدا ہونے کو برا سمجھنا جاہلیت کی بری رسم ہے، مسلمانوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور اس کے بالمقابل جو اللہ کا وعدہ ہے اس پر مطمئن اور مسرور ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے بولو؟ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی بولو نہیں کرتے۔ اللہ وعدہ خلاف رب نے جو بولتے ہیں اس کو پورا بھی کرتے ہیں۔ تو لڑکی کے پیدائش پر کبھی بھی برا نہیں سمجھنا، چہرہ نہیں اتارنا، ہاں پیشانے پہ بل نہیں لانا۔ لڑکی تو خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہم کو جو روزی ملتی ہے نا بچیوں کے برکت سے ملتی ہے، ان کے معصوم ہاتھوں کے برکات سے، ان کے معصوم دعاؤں کے برکات سے، ان کے معصوم الفاظ کے برکات سے باپ روزی کے واسطے نکلتا ہے، اللہ روزی کے دہانے کھول دیتے ہیں۔ مشائخ لکھتے ہیں 2 چیزیں کبھی بھی اللہ اس میں جو ہے انسان کو شرمندہ نہیں کرتا۔ ایک بچی کا نکاح ہے، پیسے نہیں ہے، اللہ انتظام کر دیتے ہیں، اور ایک مسجد کا تعمیری کام، پیسے نہیں ہے، اللہ اس کا بھی انتظام کر۔ 2 چیزیں لکھی ہیں۔ کتنی لکھی ہیں؟ مسجد کا تعمیری کام، کون سا کام بولو؟ یہ رکتا نہیں ہے، اللہ انتظام کرتے ہیں۔ کسی کی بیٹیاں جوان ہوگی، نکاح ہونے والا ہے، پیسہ نہیں ہے، اللہ انتظام کرتے ہیں۔ بس سمجھ گئے؟ تو بیٹیاں خدا کی بہت بڑی نعمت اور برکت اور رحمت ہے، انہی کے دعاؤں سے، انہی کے ننھے ننھے بول سے اللہ ہمیں روزی عطا فرماتے ہیں۔ جی جب گھر جاتے ہیں تو سب سے پہلے بیٹیاں تو سلام کرتی ہیں،
باپ سے ملتی ہے، باپ کو پکڑ لیتی ہے، باپ سے پیار و محبت کرتی ہے، بیٹیاں تو ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں تھیں۔ 3 بیٹے ضرور تھے لیکن بچپن میں وفات پا گئے۔ 4 بیٹیاں، آپ کی بیٹیوں سے چلی ہی نسل آگے۔ بات سمجھ گئے؟ آپ نے کہا او بھائی میں بھی 4 بچیوں کا باپ ہوں، 4 بچیوں کا باپ۔ ایک صحابی ہے، حضرت مجھے بچی تھی، میں نے زندہ دفن کیا، کیا مجھے اللہ معاف کرے گا؟ حضرت بہت دیر تک روتے رہے، اتنا دیر تک، حدیث میں آتا چہرے کو پھیر لیا، اتنا روتے رہے کہ داڑھی انور سے آنسو ٹپکنے لگے، داڑھی پوری بھر گئی آنسو میں۔ کیا کہہ رہا ہے تو؟ پھر اس ہم میں سے حضرت میں نے اپنی بچی کو زندہ دفن کیا ہے۔ بہت دیر تک روتے رہے، بہت دیر تک روتے رہے۔ پھر آپ نے چہرے پھیر لیا، وہ سامنے سے حضرت میں نے بچی کو زندہ دفن کیا ہے۔ بہت روتے رہے، آنسو جو ہیں داڑھی میں بھر گئے کہ تم نے یہ کیا کیا اپنی بچیوں کے ساتھ میں، کہ اللہ مجھے معاف کرے گا؟ کہ سچی توبہ کر، شاید تجھے اللہ معاف کر دے۔ پھر انہوں نے سچی توبہ کی، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، پھر وہ صحابی رسول بنے۔ تو بھائی بچیاں اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ کیسے لوگ تھے یار، سوچے تو عقل کام نہیں کرتی، لیکن آج سمجھنا بھی آسان ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بچیوں کو پیٹ کے اندر ہی مار دیتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں۔ آئے دن واقعات، تو غیروں کے پاس تو کوئی اہمیت ہی نہیں، لیکن کچھ مسلمان جو ایسے ہیں جو غیروں سے متاثر ہیں، یورپ سے مغرب سے متاثر ہے، جو لیٹسٹ ہیں، جو اپنے آپ کو جدید سمجھتے، اپنے آپ کو بہت بھاری، یہ کوئی کام کے مسلمان نہیں ہے۔ اسلام وہی ہے جو حضرت نبی پاک علیہ السلام نے 1450 سال پہلے ہمیں دیا تھا، اسی میں ہماری عزت ہے، بلہائی کے نہیں ہے۔ تو بزرگان دین، بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت۔ حدیث میں آتا ہے جن کے بچے مر جائیں، کیا ہو جائیں؟ مر جائیں بچپن کی عمر میں، یہ حشر کے میدان میں ماں باپ کو تلاش کرتے پھریں گے اور ان کے ہاتھ میں پانی کے پیالے ہوں گے۔ کیا ہوں گے بھائی؟ حشر کے میدان میں کوئی پانی کا انتظام نہیں ہے، وہ کوئی اجتماع تھوڑی ہے، وہاں تو بھائی حساب کتاب ہونے والا ہے، وہاں پانی کا کوئی ٹینک ونک نہیں ہے۔ تو بچیاں اپنے ہاتھ میں پانی کے پیالے لے کر ماں باپ کو تلاش کرتے پھر، کہاں ہے ہمارے ماں باپ؟ جب ملاقات ہوں گی تو ماں باپ کو پانی پیش، اللہ سے سفارش کریں گے ماں باپ کو معاف کیجیے۔ اللہ کہیں گے تیرے ماں باپ بڑے گنہگار ہیں، وہ جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے اللہ، اگر جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے تو ہمیں بھی ان کے ساتھ جہنم میں ڈال دیجیے۔ اللہ معصوم بچوں کی جو ہیں زبان کے الفاظ کی لاج رکھ کر کہیں گے ٹھیک ہے بچوں، میں نے تمہارے زبان کی لاج رکھ لی، جہاں تم جنت میں ہیں تمہارے ماں باپ بھی جنت میں رہیں گے۔ وہ معصوم بچے اور بچیاں اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد ایک آزمائش ہے۔ کیا ہے بولو؟ اپنے بچیوں کے بہترین تربیت کرو، دینی تربیت کرو، ان کو بتاؤ میرا بیٹا میری بیٹی نماز سب سے اہم چیز ہے۔ میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی اولاد نماز نہیں پڑھتی ہے۔ سمجھاؤ اپنے بچوں کو، اور یہ کب ہوگا؟ یہ بچپن سے ہوگا۔ ہم نمازی ہے کہ ہماری نماز ہمارے بچوں کو متاثر نہیں کر رہی ہے، پھر ہمارے نماز میں جان کب پیدا ہوں گی؟ جی بچپن سے تربیت دینے کی ضرورت ہے۔ میرا بچہ میری بچی نماز سب سے اہم چیز ہے۔ اگر ہماری نماز ہمارے گھر کو نماز پہ کھڑا نہ کرے، ابھی ہماری نماز میں جان پیدا نہیں ہوئی ہے، جان پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بچپن ہی سے بچہ اور بچی کو تربیت دینے کی ضرورت ہے کہ تم نے نماز نہیں چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے واسطے رو رو کر دعائیں کرنا تہجد کے وقت میں، اللہ میرے بچوں کو نیک و صالح بنا، ہر لائن سے میرے بچوں کی حفاظت فرما۔ بات سمجھ گئے؟
تو یہ ہے بزرگان دین آج کی تفسیر کہ اولاد اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک صاحب بڑے مالدار تھے، ایک بیٹی ہوئی، دوسری بیٹی ہوئی، تیسری بیٹی ہوئی، چوتھی بیٹی، پانچویں بیٹی ہوگی۔ بڑے مالدار تھے لیکن دنیا دار تھے، دیندار نہیں تھے۔ دیندار ہوتے تو ایسا نہیں کرتے۔ تو جب پانچویں بیٹی ہوئی تو اس بیٹی کو انہوں نے کیا کیا؟ کچرا کنڈی میں پھینک دیے۔ بیٹی ہوئی، بڑا غصہ آ گیا، بیٹا کیوں نہیں ہوا؟ خیر ماں بڑی نیک تھی، بچی کو اٹھا کر لائی، اچھی تربیت کی، بچی بڑی ہوئی تو چھٹا ان کو بیٹا ہوا۔ کیا ہوا؟ جب چھٹا بیٹا ہوا تو بڑے خوش ہوئے، ایسا خوش ہوئے کہ اس کو اچھی تربیت کی، دینی تعلیم تو نہیں، دنیا کی تعلیم دلوائی، ایسے دنیا کی تعلیم دلوائی کہ وہ بچہ ٹاپ کا انجینئر بنا۔ جب ٹاپ کا انجینئر بنا تو بیوی بھی انجینئر ملی، دونوں انجینئر، لیکن تعلیم دنیا کی، دین کی تعلیم صفر، برائے نام۔ تو ماں کا انتقال ہوا، یعنی اس کی بیوی کا انتقال ہوا۔ اب گھر میں اکیلا بزرگ آدمی ہے، کبھی کھانستا ہے، کبھی چیختا چلاتا بھی ہے، بات سمجھ گئے۔ تو وہ بیٹا اور بہو دونوں نے مشورہ کیا کہ ان بڑے میاں کو یہاں سے نکال دو۔ تو لکھا ہے کہ بیٹا اور بیٹی نے بیمار باپ کو اپنے گھر سے نکال دیا اور کہا ہم کو ہماری لائف جینے دو، تم کہیں بھی جا کر جیو یا مرو، ہمیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ بیچارہ مالدار تھا، بڑھاپا آ گیا تو مالدار کیا ہکال دیے بچوں نے، بچے نے ہکال دیا باپ کو، گھر سے باہر، بیمار باپ۔ تو بالآخر وہی پانچویں بیٹی نے اپنے باپ کو اپنے گھر لے کر گئی، داماد بھی اچھا ملا تھا۔ داماد نے کہا جیسے تم میری بیوی کے باپ ہو میرے بھی باپ ہو۔ تو پانچویں بیٹی نے خدمت کرنا شروع کی، دوا گولی کھانا پینا۔ وہ بزرگ جب بھی دوا گولی کھاتے تھے، کھانا کھاتے تو روتے تھے۔ ایک دن بیٹی نے پوچھ لیا کیوں روتے ہو؟ تب انہوں نے حقیقت سنائی، جب تم پیدا ہوئی تھی میرے دل نے کہا تھا کہ خاموشی کے اندر تمہارا گلا دبا دوں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکا۔ آج میں دیکھ رہا ہوں جس بیٹے کے خوشی پر میں نے مٹھائیاں تقسیم کی تھی، آج اسی بیٹے نے مجھے گھر سے نکال دیا، اور جس بیٹی کو میں قتل کرنا چاہتا تھا آج وہی بیٹی میری خدمت کر رہی ہے۔ بس سمجھ گئے؟ تو بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے، برکتیں ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا جس گھر میں بیٹیاں ہو اللہ وہاں پر رزق کے بارش برساتے ہیں۔ آئیے بزرگان دین ہم سب مل کر اپنی اولاد کی بہترین تربیت کریں۔ جو فیصلہ اللہ کا ہمارے حق میں بیٹا اور بیٹی کا ہو چکا ہے ہم اس پہ راضی رہیں اور اللہ سے دعائیں کریں اللہ آپ نے جو بھی دیا ہے انہیں نیک و صالح بنائیے، انہیں دنیا کے حوالے مت کیجیے، انہیں ان کے نفس و شیطان ان نفس کے حوالے مت کیجیے، انہیں شیطان کے چال کے حوالے مت کیجیے، ہمیشہ ان کو اپنے حفظ امان میں رکھنے کے فیصلے فرمائیے۔ پھر دیکھو انشاءاللہ الرحمن آپ کی دعا ایسے رنگ لائیں گی، ایک وقت آئیں گا آپ کا بیٹا اور بیٹی وقت کے ولی اور ولیہ بن کر زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ کہا گیا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔